بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارانی طریقت، ادب خردگانی نگاہ محبت، وعدہ کشانہ میں قضائے حمد و ولایت، میری جماعت کے غیور سنی نوجوان دوستو، بزرگ اور بھائیوں، مقتدر علماء ذی احتشام، سادات کرام، حفظاء کرام، نعت خوانی شیریں لسان، ذوی المجد والاحترام اور انتہائی عزت کے لائق وارث فیضان محبوب سبحانی، نائب مجدد الفسانی، شیخ طریقت، منبع رشد و ہدایت، منبع ولایت، حضرت پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، اور جملہ سٹیج پہ جلوہ فگن علماء کرام، آج ہم ایک کاشانہ رشد و ہدایت پر اپنی مقدر کے ستارے کو چمکانے کے لیے آئے، یہاں سے فیض پانے کے لیے آئے، اور اس در کی نوکری کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے برہان الرشید سے قرآن پاک کی پہلی سورہ سے ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر واو ہے، یہ واو عاطفہ ہے۔ عاطفہ سے مراد یہ کہ یہ آنے والی آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ایک صوفی کامل، ایک ولی کامل کے در اقدس پر ہم یہاں ولایت کی چند بوندیں حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کون ہے جو اس کو حاصل کر سکتا ہے، ولایت کا منصب کیا ہے، مقام کیا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت سیری ستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری نے اپنے شیخ کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور چل رہے ہیں۔ جب چل رہے تھے تو دل کے اندر خیال آیا کہ میں سید بھی ہوں، عالم بھی ہوں، فاضل بھی ہوں، اور میرے پیر کے پڑھنے کا عالم مجھے بھی نہیں پتا کہ کتنا پڑھا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں گھوڑے پر بیٹھتا اور پیر جو ہے وہ لگام پکڑ کے چلتا۔ جب یہ بات حضرت داتا علی حجویری نے سوچی تو آپ کی جو شیخ کامل، مرشد اکمل، انہوں نے اپنے کشف سے اس بات کو جان لیا، پہچان لیا۔ یہ نمکو والے بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں بندہ بھوکا مر، بیٹھ جاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ محفل کے ماحول کو خراب مت کرو، بیٹھ جاؤ۔ یہ پنکھے والے تم بھی بیٹھ جاؤ۔ عرض کر رہا تھا، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کشف سے اس بات کو جان لیا، پہچان لیا۔ راہ سلوک کی منازل کو بندہ طے کیسے کر سکتا ہے، اور راہ سلوک کا جو راہی ہوتا ہے وہ کس انداز کا ہوتا ہے۔
حضرت داتا علی اجویری نے جب یہ بات کو سوچا، آپ کے شیخ کامل صاحب کشف تھے، آپ نے اپنے کشف سے اس بات کو جانا، کہا علی اجویری ذرا سواری کو روکو۔ سواری کو روکا گیا تو حضرت داتا علی اجویری کے شیخ اپنی سواری سے نیچے اترے اور اتر کر کہتے ہیں علی اجویری اوپر سواری پہ بیٹھ جا۔ حضرت داتا غریب نواز نے ہاتھوں کو جوڑا، عرض کیا حضور میں آپ کا مرید ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سواری کے لگام پکڑ کے چلیں اور میں سواری پہ بیٹھوں؟ آپ نے فرمایا ابھی سوچ رہے تھے کہ میں سواری پر بیٹھوں اور پھر لگام پکڑ کر چلے تاکہ مجھے چلنے کا مزہ آ جائے، چلنے کا طریقہ سمجھ آ جائے، چلنے کا سلیقہ سمجھ آ جائے۔ جب یہ بات آپ کے شیخ نے فرمائی اور حکم دیا کہ اب سواری پہ بیٹھ جاؤ، حضرت داتا علی اجویری فرماتے ہیں میں جا کر سواری پہ بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں سواری پہ بیٹھا، وہ انوار و تجلیات کی بارش جو میرے شیخ کریم کے اوپر ہو رہی تھی، ان کی مسنت کی وجہ سے اب وہ میرے اوپر وارد ہونا شروع ہو گئی۔ اب وہ انوار و تجلیات، وہ فیض کے کمالات کے، وہ معجزات کی بارش میرے اوپر ہونا شروع ہو گئی۔ داتا علی اجویری فرماتے ہیں چونکہ ابھی میں سالک تھا، ابھی سالک تھا، راہ سلوک کی منازل کو طے کر رہا تھا، ابھی میں کامل اور اکمل نہیں تھا، ایک کامل کا مرید ضرور تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اس کو برداشت نہ کر سکا، میں نے ہاتھوں کو باندھ عرض کیا شیخ کریم سواری کو روکیے، مجھے نیچے اتاریے۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر صبر کر، ذرا انوار و تجلیات کا مزہ تو لے، تجھے پتا چلے کہ تیرا شیخ کس منصب پہ تیرا شیخ، تیرا پیر کس منصب پہ جلوہ فگن ہے۔ حضرت داتا علی اجویری فرماتے ہیں ابھی میں یہ بات میرا پیر مجھے کہہ ہی رہا تھا تو سواری پیر نے چلائی۔ کس انداز کے اندر؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے جس سواری کے اوپر میں بیٹھا تھا اس کے لگام اپنے کندھوں سے گزار کر اپنے سینے سے لگا کر چلنا شروع کیا۔ میں نے سواری پر بیٹھ کر سوال کیا حضور لگام پکڑ کے میں بھی چل رہا تھا، لگام پکڑ کے آپ بھی چل رہے ہیں، دونوں کے لگام پکڑنے کا انداز جدا ہے۔ میں لگام پکڑ کے چل رہا تھا، زمین کے ساتھ مس کرتی ہوئی جا رہی تھی، آپ لگام پکڑ کے چل رہے ہیں، آپ نے کندھے سے گزار کر سینے سے لگا کے چل رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ آپ کے شیخ فرماتے ہیں جس سواری پر اللہ والے بیٹھ جائیں، جس سواری پر اللہ والے بیٹھ جائیں اس کی لگام بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی لگاموں کا واسطہ بھی رب کی بارگاہ میں دیا جائے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا ایک ہوتا ہے سالک، ایک ہوتا ہے صوفی۔ سالک اور ہوتا ہے، صوفی اور ہوتا ہے۔ گاؤں کی دیہات کی عورت جو بالکل ان پڑھ ہوتی ہے، وہ جس برتن کے اندر دودھ ڈالتی ہے اس برتن کو اچھی طرح مانجتی ہے، پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے۔ دودھ اللہ کا نور نہیں ہے، اس کو نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ علماء کہتے ہیں کہ دودھ اللہ کا نور کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی۔ وجہ تسنیہ کیا ہے؟ نور کا رنگ ابیض نہیں اسود ہے، نور کا رنگ اسود ہے ابیض نہیں۔ نور کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ جب گاؤں کی دیہات کی جاہل عورت جس کو شریعت کا پتہ نہیں، طریقت سے واقف نہیں، حقیقت کو جانتی نہیں، مشاہدے کا علم نہیں، وہ جس برتن کے اندر دودھ ڈالتی ہے اس کو اچھی طرح مانجتی ہے، صاف کرتی ہے، پاک کرتی ہے۔ وجہ تسنیہ کیا ہے؟ اگر اس برتن کے اندر ایک ذرہ قند کا رہ جائے تو وہ دودھ پھٹ کر خراب ہو جاتا ہے۔ دودھ اللہ کا نور نہیں، تشبیہ دی گئی ہے، لیکن ولایت در حقیقت اللہ کا نور ہے۔ ولایت در حقیقت اللہ کا نور ہے۔ اگر دودھ گندے برتن کے اندر ڈالا جائے تو وہ پھٹ کر خراب ہو جاتا ہے۔ ولایت جس بندے کے اندر آتی ہے وہ مجاہدہ کر کے، وہ مشاہدہ کر کے، وہ مجاہدے کی چکی میں پس کر، وہ مشاہدے کی لذتوں کو لے کر کبھی اپنے ظاہر کو پاک کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔
کبھی وہ اپنے ظاہر کو پاک کرتا ہے، کبھی وہ اپنے باطن کو پاک کرتا ہے۔ جب وہ اپنے ظاہر کو باطن کو پاک کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، ادھر ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں، اللہ ادھر اجابت کا جوڑا پہلے عطا کرتا۔ اسرائیلی ایک روایت ہے، حضرت عشیش علیہ السلام اللہ کے ایک نبی گزرے آپ کے زمانے کے اندر، حضرت عشیش علیہ السلام آپ کے زمانے کے اندر اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں۔ آپ کے زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ محدثین نے اس پہ بہت کلام فرمایا، لیکن وقت 15 منٹ ہے، اس لیے میں نے 15 منٹ کے اندر بات کو سمیٹنا ہے۔ حضرت عشیش علیہ السلام آج بابا بلے شاہ غریب نواز اور یہ گیلانی سید ہے، اور آج امام حسن ابن علی کا یوم شہادت ہے۔ کنہیں کو بولے ہو سامنے بیٹھے؟ یہ گیلانی شہزادہ ہے اور امام حسن ابن علی کی اولاد ہے، اور میں بھی گیلانی خاندان سے ہوں، اور آج یوم وصال یوم شہادت امام حسن ابن علی ہے۔ کون حسن ابن علی؟ جس کو دیکھ کر حسین پاک کھڑے ہو جائیں اور کہیں میرا پیر آ گیا، اس کو حسن ابن علی کہتے ہیں۔ جو فاطمۃ الزہرا کا بڑا لگتے جگر ہے، جو علی پاک کا بڑا شہزادہ ہے، جو حسین کا بھی پیر ہے، اس کو حسن کہتے ہیں۔ بات کر رہا تھا حضرت عشیش علیہ السلام کا زمانہ، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم، بڑا جابر، بڑا فاسق، بڑا زانی شرابی، ثم معاذ اللہ رب ہونے کا دعویٰ بھی کرتا، اپنے آپ کو سجدے بھی کرواتا۔ حضرت عشیش علیہ السلام نے اس کو بڑا سمجھایا کہ تو بندے دا پتر بن جا تے تو یہ حرکتاں چھڑ دے۔ انہیں کہا نہیں، میں رب ہوں تے میں سجدہ کروا سا۔ جب وہ باز نہ آیا، اس کا ظلم بڑھتا گیا، تو حضرت عشیش علیہ السلام کو ایک دن اس نے بلا کر کہا، سن عشیش، تو کہتا ہے تیرا رب ہے، میں بھی رب ہوں، جا کر اپنے رب سے کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ بے وقوف تھا نا، کہا جا کر اپنے رب سے کہہ دے میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت عشیش علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ حضرت عشیش علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوئے نا، تو اس نے ایک رکا، ایک پرچی لکھ کر حضرت عشیش علیہ السلام کو دی تھی کہ اپنے رب کو دے دینا۔ اللہ نے کہا پیارے عشیش ذرا اس رکے کو پڑھ کے تو سنا، انی عالم والا تعلم، رب تو سب جانتا ہے، صرف یہ تمہارے اور میرے لیے بات ہے۔ اللہ نے کہا ذرا اس رکے کو پڑھ کے تو سنا۔ عرض کیا مالک جانے دے، بے وقوف ہے، درگزر کر۔ کہا عشیش سنا تو صحیح، اس میں لکھا تھا میں تیرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا، بڑا سرکش ہو گیا ہے جو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے۔ عشیش جا کے اس سے پوچھ کہ اس نے جنگ کی تیاری کیا کی ہے، سامان حرب کیا ہے، میرے ساتھ جنگ کس طرح کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عشیش واپس آئے، اس سے آ کر سوال کیا۔ اس نے کہا عشیش سن، مجھے پتا ہے میں تیرے رب کا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک کام کر سکتا ہوں۔ کام کیا ہے؟ کہ جو تیری امت کے ولی ہیں میں ان کا قتل عام کروں گا، میں ان کا خون بہاؤں گا، میں ان کو آزاد دوں گا، میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ جب یہ بات حضرت عشیش علیہ السلام نے سنی نا، تو رب سے ہم کلام ہوئے۔ رب سے ہم کلام ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہ پروگرام یہ بنا کر بیٹھا ہے کہ تیرے جو ولی ہیں ان کو ستائے گا، تیرے ولیوں کو ستائے گا۔ اب اس زمانے کے اندر قحط تھا، اور وہ قحط اس کی ناعمالیوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے تھا۔ اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا عشیش سن لے، اگر کل صبح تک بارش نہ ہوئی اور قحط ختم نہ ہوا تو میں ولیوں کو قتل کرنا شروع کر دوں گا، ان کے خون سے زمین کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ حضرت عشیش نے رب سے عرض کیا مالک وہ یہ پروگرام بنا کر بیٹھا ہے۔ رب نے کہا عشیش پیارے ایک کام کر، جا کر اس کو کہہ دے کہ میرے ولیوں کو کچھ نہ کہے، صبح کا سورج طلوع نہیں ہوگا اور بارش برسے گی۔ حضرت عشیش علیہ السلام نے عرض کیا مالک وہ تو مردود ہے، رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر اس کے کہنے پہ بارش برس گئی تو وہ تو زیادہ اپنا سینہ تان کر کہے گا کہ میں رب ہوں۔ حضرت عشیش علیہ السلام کو کہا مالک، رب نے کہا عشیش جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، جا کر اس کو پیغام دے دے کہ صبح سورج کا طلوع ہوگا نہیں، صبح سورج کا ظہور نہیں ہوگا اور بارش برس جائے گی۔ حضرت عشیش علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا، توجہ سے بات کو سماعت کیجیے گا، حضرت حضور
خاندان دائم الحضور قصوری دے ایک ہور شہزادے